بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب کا انشاءاللہ۔ ایک چودھری صاحب تھے، ان کو ایک بہت عمدہ بیل خریدنے کا شوق ہوا تو وہ 1000 روپیہ جیب میں ڈال کر بیل منڈی کی طرف چلے۔ جس زمانے میں 50 روپے میں بیل مل جاتا تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ راستے میں ایک چوراہے پر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری کی نظر مولوی صاحب کے اوپر پڑی تو بہت زوردار سلام داغا۔ مولوی صاحب نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، چودھری صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ چودھری خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا۔ جواب میں کہا، 1000 کا بیل خریدنے جا رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا، چودھری صاحب ذرا انشاءاللہ کہہ لو۔ یہ سن کر چودھری صاحب ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، مولوی صاحب آپ صاحبوں نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یوں کرو تو الحمدللہ کہو، ایسا ہو تو سبحان اللہ کہو، اس طرح ہو جائے تو استغفر اللہ پڑھو، کوئی ہمدردی کرے تو جزاک اللہ کہو۔ ارے بھائی، ہم دنیا دار آدمی ہیں، آپ صاحبوں کی بات کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ پیسے جیب میں ہیں، جانور کی منڈی سامنے ہے، ابھی ہم جا کر خرید لیں گے، اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ چودھری کے یہ الفاظ سن کر مولوی صاحب خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں، کیونکہ چودھری کا معاملہ تھا۔ اگر زیادہ چودھری صاحب کو سمجھایا جائے تو ناراض ہو جائیں گے اور امامت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ جانوروں کی منڈی قریب ہی تھی۔ چودھری نے منڈی کا 2-4 چکر لگایا، ایک جگہ بیل پسند آ گیا اور 1000 روپے میں معاملہ طے ہو گیا۔ تو منشی کے پاس لکھائی کے لیے گئے۔ جب لکھائی ہو گئی اور آمنے سامنے دستخط ہو گئے تو منشی صاحب نے کہا، چودھری صاحب روپیے لائیے۔ ان کے کہنے پر چودھری نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو روپیے نہ تھا، جیب کٹ چکی تھی۔ اب تو چودھری صاحب بہت گھبرائے اور کہنے لگے، منشی صاحب انشاءاللہ میرا جیب کٹ گیا ہے، میں کیا کروں؟ انشاءاللہ اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کہنے کی بھرمار کر دی۔ جب انشاءاللہ کہنے کا وقت تھا، اس وقت نہیں کہا، اب انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ؟ جو کہنے کا وقت تھا ختم ہو گیا۔ فائدہ در حقیقت ہم سب دین پر بھی عمل دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ نماز روزے اس لیے ادا کرتے ہیں کہ دنیا بنی رہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت نماز روزہ کیا، مگر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو مصیبت تو آ گئی۔ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آلام و مصائب میں مبتلا کر کے آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ مومن دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ جب کسی کام کا قصد کرے تو انشاءاللہ کہہ لے، وما علینا الا البلاغ۔